زوئی آج بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ آج اپنے والدین کے ساتھ ایک جادوئی شو دیکھنے والی تھی۔ وہ اس سب جادوئی کرتبوں کے لیے بہت پرجوش تھی جو وہ دیکھنے والی تھی۔ زوئی نے اپنے دوستوں سے جادوئی کرتبوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، تو وہ پورا رستہ اسی سب کے بارے میں بات کرتی رہی۔ ٹیڈ بھی بہت پرجوش تھا لیکن زوئی جتنا نہیں۔ جہاں جادوئی پروگرام منعقد کیا گیا تھا وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پروگرام بالکل ویسا ہی تھا جیسا زوئی نے سوچا ہوا تھا۔ انہیں وہاں پر بہت مزہ آیا کیونکہ جادوگر بھی بہت مزاحیہ تھا۔ اس نے ان کو ایسی ٹرکس بھی دکھائی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زوئی اور ٹیڈ دونوں بہت خوش تھے اپنی آنکھوں کے سامنے جادو ہوتا ہوا دیکھ کر۔ پروگرام ختم ہونے پر سب لوگ کمرے سے باہر آ گئے، لیکن زوئی نے دیکھا کہ جادوگر تو اپنی چھڑی اسی کونے میں بھول گیا ہے، تو اس نے اپنے والدین کی اجازت سے چھڑی کو وہاں سے اٹھایا اور جادوگر کو واپس دینے کے لیے چلی گئی۔ جادوگر اس چھوٹی بچی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اس کو ایک تحفہ دیا۔ تحفے میں اس نے اس کو ایک سکارف دیا اور وہ کہنے لگا کہ یاد رکھنا یہ سکارف جادوئی ہے، تم اسے پہن کر جو بھی مانگو گی یہ تمہیں دے گا۔ زوئی بہت زیادہ خوش تھی۔ جادوگر نے اسے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یاد رکھنا تم اس سکارف سے جو بھی خواہش پوری کرو گی تمہارا 1 انچ قد چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ زوئی بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اس نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جادوگر سے اور بھی جادو کی ترکیبیں سیکھنا چاہتی تھی لیکن باہر اس کے والدین اس کا انتظار کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ اس نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور گھر کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ آج سکارف کا استعمال کیا جائے، تو اس نے اسے پہنا، آنکھیں بند کی اور سوچنے لگی کہ کیا مانگے، تو اس نے کہا چاکلیٹ۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا اس کی سائڈ پر چاکلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اسے کھانے لگی۔ اس نے پھر سے سکارف اوڑھا اور چاکلیٹ مانگنے لگی اور چاکلیٹ چاکلیٹ کہتی چلی گئی اور اس کا گھر چاکلیٹ سے بھر گیا۔ زوئی نے دیکھا کہ چاکلیٹ تو اس سے بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو گھر کی ہر چیز ہی اس سے بہت بڑی تھی، تو اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا سائز تو ایک گڑیا جتنا ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بلی اسی کی طرف آ رہی ہے۔ بلی بہت بڑی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹائیگر ہو۔ وہ بہت ڈر گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگی کہ یہ بلی پنجرے میں بند ہو جائے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ بلی پنجرے میں بند ہے لیکن وہ اور زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ تو اور زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے جیسے ایک چوہا ہو۔ چوہا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی اور آنکھیں بند کر کے خواہش کرنے لگی کہ یہ چوہا بہت دور چلا جائے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو چوہا بہت دور چلا گیا تھا لیکن اس کا سائز ایک لال بیگ یعنی کہ کاکروچ جتنا ہو گیا تھا۔ اب اسے ایک کاکروچ کا ڈر تھا۔ اس دفعہ وہ بہت پریشان تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اب اسے اطمینان تھا کہ اس کے والدین گھر واپس آ گئے ہیں، تو وہ اپنے والدین کو آوازیں دینے لگی لیکن وہ اس کی آواز سن نہ پائے۔ وہ جتنا اونچی بول سکتی تھی اس نے بولا لیکن اس کی آواز اس کے والدین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب اس کے والدین گھر پہنچے تو وہ ڈھیر ساری چاکلیٹس کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے لیکن زوئی وہاں پر نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بلی پنجرے میں ہے تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے زوئی کو آوازیں دینے لگے لیکن زوئی نہ ملی، تو بلی کے ذریعے انہیں پتا چلا کہ زوئی کہاں ہے۔ زوئی کی امی نے دیکھا کہ زوئی کونے میں بیٹھی ہچکیاں لے رہی ہے، تو زوئی کے ابو نے اسے اٹھایا اور پوچھنے لگے کیا ہوا، تو زوئی نے انہیں سب کچھ بتایا۔ تو زوئی اور اس کے والدین اس جادوگر کے پاس پہنچے اور اپنے مسئلے کے بارے میں بتانے لگے، تو جادوگر مسکرانے لگا اور کہنے لگا مسئلے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس سکارف کے 2 ٹکڑے کریں، ایک کو یہاں میرے پاس چھوڑ جائیں اور دوسرے کو دور کسی ریور میں پھینک دیں۔ اگلے دن زوئی بالکل اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ انہوں نے اسکارف کے 2 حصے کیے، ایک کو وہیں جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اور دوسرے کو ساتھ لے گئی اور گھر جاتے وقت رستے میں ایک ندی میں پھینک دیا۔ تو اگلے دن جب زوئی اٹھی تو وہ واپس اپنی پہلے والی حالت میں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ اس نے سیکھا کہ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔